اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اس درس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ذاکرات ان سے گفتگو ایسی کہ جو خود ہمارے لیے بھی اور انشاءاللہ سامعین کے لیے بھی مفید ہو سکے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ فقہ اکبر جسے کہتے ہیں عقائد، اس کا ایک مختصر سا بیان ایک لڑی میں پروتے ہوئے کہ ہم توحید سے شروع کریں اور عدل سے گزرتے ہوئے نبوت، امامت اور قیامت تک پہنچیں، تاکہ شاید اس سے مزید نکات اور کھل سکیں اور مزید آپ اس میں واقعات کو شامل کر کے اور آیات سے استفادہ کرتے ہوئے، کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے، ایک روزہ مجلس ہے، 2 روزہ مجالس ہیں، 5 مجالس، شاید اس سے بن سکیں اور ہم اپنی معرفت میں اضافہ کر سکیں۔ اگر ہم توحید سے بات شروع کریں تو بہت سمپل یہ کہ آپ کسی شعر کی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، تو کوئی یہ کہے کہ جناب خود سے بن گئی ہے، تو کوئی یقین اس پہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پینٹنگ خود سے بن نہیں سکتی۔ تو پینٹنگ خود سے بن نہیں سکتی تو اصل خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ بہت بنیادی بات یہاں سے شروع ہو سکتی ہے۔ آج کل موبائل ہر ایک کے پاس ہے، 2 3 ہے، اس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے یا میری آنکھ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے؟ تو اس کیمرے کا لینس جب تک کہ اس کو منظم طریقے سے بنایا نہ جائے وہ بن نہیں سکتا، تو اس سے 1000 گنا زیادہ جو میری آنکھ ہے وہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ تو ہمارے پاس 2 آپشن رہتے ہیں، جس کو ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز، یا تو اسے مان لیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو مان لیں۔ یعنی کیا؟ یا تو ہم چلتے رہیں کہ ہمارا بنانے والا، یعنی ہم کہاں سے آئے؟ والدین سے، فرض کیجئے، اور وہ کہاں سے آئے؟ وہ ان کے والدین سے، وہ کہاں سے آئے؟ ان کے والدین سے۔ اس کو چلاتے رہیں انفینٹ، لامتناہی سلسلہ۔ تو بہرحال پھر اگر 1 ارب آپ پشتوں تک بھی چلے جائیں تب بھی پھر ایک سوال رہے گا کہ اس کے بعد کیا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ پھر وہ تھا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ تو یا تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو جو کہ عقلاً محال ہے، کہ یعنی یہ کبھی رکے گا ہی نہیں۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ نہیں، آپ ایک واجب الوجود کو مان لیں، نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو، کہ نہیں کہیں سے تو بات شروع ہوئی، اور جو کہیں سے بات شروع ہوئی ہے وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اپنے وجود کے لیے۔ اور جب ہم کسی ایسے وجود کو سمجھیں کہ جو لامحدود ہے اور کسی اور کا محتاج نہیں ہے، تو اس کو ایک ہی ہونا پڑے گا، وہ 2 نہیں ہو سکتے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ خود لامحدود ہونے میں یہ بات مضمر ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ مجھے گھر بنانا ہے، اس گھر کا رقبہ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ نے گھر بنانا ہے، ایک محل بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ آپ نے گھر بنانا ہے پورے علاقے جتنا، اس کی بھی ایک حد ہے، باؤنڈری ہے۔ فرض کیجیے کوئی کہے کہ مجھے دنیا میں ایک ایسا گھر بنانا ہے کہ جو انفینٹ ہے، لامحدود ہے۔ میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اگرچہ کہ پوری دنیا میں جو گھر ہوگا وہ بھی محدود ہی ہوگا، لیکن میں اس وقت مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا لامحدود گھر ہے کہ جس کی کوئی سرحد نہیں ہے، تو وہ دنیا میں 2 بن سکتے ہیں؟ پھر لامحدود ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ہوگا، پھر دوسرا گھر بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لامحدود ہونے میں یہ بات خود شامل ہے کہ وہ 2 نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہے اگر لامحدود ہے۔ تو یہ آیت قرآن کی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسے گواہ؟ اس لیے کہ اس کا لامحدود ہونا یہ ثابت کر رہا ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب ہم خدائے متعال کے اس لامحدود وجود کو مانیں تو قرآن نے بھی جو ہماری فطرت میں ہے ایک تصور کسی خالق کا یا کسی بنانے والے کا،
اس پر بہت زیادہ بات نہیں، اس لیے کہ وہ خود بلٹن ہے کہ بنائے جانے والے کے بغیر بن نہیں سکتی، لیکن قرآن نے بات کی اس کے ایک ہونے پر، ایک ہے خدا کا موجود ہونا، ایک ہے اس کا ایک ہونا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، یہ جو ہوا ہے کہہ دو کہ وہ ایک ہے، احد ہے. دیکھیں یہ جو وہ ہے نا، آپ ڈائریکٹ کلام ضمیر سے وہ سے شروع نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں وہ آیا تھا، آپ کہیں گے وہ یعنی کون؟ پہلے نام لو تو پھر وہ بات پتہ چلے گا کہ وہ کون. وہ صاحب کہاں ہے؟ کون صاحب؟ اللہ نے کہا وہ ایک ہے. یہ وہ کیا ہے؟ یہ کس طرف جا رہی بات؟ وہ ہے ہمارے وجود میں جو خالق کا فطری تصور ہے، اس وہ کی طرف جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہے، احد. اب اس میں یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ احد اور واحد کا ایک فرق ہے. احد وہ ایک کہ جو تقسیم نہ ہو سکے. واحد یہ جس ہال میں اگر تشریف فرمائیں آپ تو یہ بھی ایک ہال ہے، لیکن یہ دیوار بنا لیجیے تو دو ہو جائیں گے. یہاں ایک پچھلے دیوار ہے، اس کو توڑ دیں تو وہ دو ملا کر پھر ایک ہو جائیں گے. تو واحد وہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. احد وہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں مرکب ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ایسا ہے کہ جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہے. اگرچہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی واحد کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، لیکن واحد وہ ایک سطح ہے معرفت کی، کیونکہ اللہ کی معرفت ہر ایک کی ایک جیسی تو نہیں. لیکن احد ایک اور گہری معرفت ہے. اس لیے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص میں آیا ہے. اخلاص یعنی خالص ترین توحید کا بیان. اب اس میں ایک فضائل کا بیان آپ یوں کر سکتے ہیں اپنی مجلس میں کہ ایک ہے احد، ایک ہے واحد. تو اللہ نے جب اپنی توحید کا ذکر کیا تو فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اور جب حضور مکرم نے اپنے نور کا ذکر کیا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد. ایک نہیں کہا، احد نہیں کہا، واحد کا. واحد یعنی وہ نور کا جو تقسیم ہو سکتا ہے، اور وہ تقسیم ہوا حضور مکرم میں اور مولا علی علیہ السلام میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے پاس اطراف میں ہزاروں سینکڑوں دلیلیں ہیں خدائے متعال کے وجود کے لیے. اس پہ امام کے مکالمات بھی ہیں کافی. مثلا امام نے ابو شاکر دیسانی ایک شخص ہے صادق علیہ محمد کے زمانے میں، امام نے سے کہا کہ کیا تو ایسے قلعے کا تصور کر سکتا ہے، وہ قلعہ کہ جو بند ہے، نہ اس میں جانے کا راستہ ہے نہ آنے کا راستہ ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن اس قلعے کے اندر ایک سونے کا دریا بھی بہہ رہا ہے، ایک چاندی کا دریا بھی بہہ رہا ہے، اور اس قلعے کے اندر وہ جو سونے اور چاندی کا دریا ہے، نہ سونا چاندی میں جا کے مکس ہوتا ہے، نہ چاندی سونے میں جا کے مکس ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا بچہ ساتھ میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں انڈا تھا ایک. امام نے کہا یہ اس کی بات کر رہا ہوں. ایک انڈا جو قلعہ ہے، وہ قلعہ بند ہے، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی جائے کوئی آئے، لیکن اس کے اندر سونے کا دریا بھی بہہ رہا ہے یعنی زردی بھی ہے، اس کے اندر چاندی کا دریا بھی بہہ رہا ہے یعنی سفیدی بھی ہے. نہ یہ زردی سفیدی میں مخلوط ہو رہی ہے، نہ وہ سفیدی زردی میں مخلوط ہو رہی ہے. اور وہ تھا مور کا انڈا اس بچے کے ہاتھ میں. تو اس نے جب وہ انڈا جو تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کے اندر دو رنگ ہیں اس وقت، ایک زرد ایک سفید، لیکن جب اس سے مور کا بچہ متولد ہوگا تو اس میں سیاہ رنگ بھی ہوگا، اس میں ہرا رنگ بھی ہوگا، اس میں لال رنگ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر، اس میں یلو، جو کلرز نہیں ہیں اس میں لیکن وہ اس میں ہوں گے کہ جب وہ مور کا بچہ وجود میں آئے گا. تو اس طرح سے امام علیہ السلام مثالوں کے ذریعے سے بیان فرماتے تھے خدا متعال کے وجود کو. یہ ہے ہماری معرفت کی سطح. امام ہماری معرفت کے مطابق بات کرتے تھے. ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کا خدا سے تعلق، وہ براہ راست ہے بلا فصل، اس میں کوئی مخلوق نہیں ہے درمیان میں. اس لیے کہ ہم مثلا اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں خدا کے لیے، اپنے استاد سے سیکھتے ہیں، پھر ہم نے سورج دیکھا، چاند دیکھا، ان چیزوں کے ذریعے سے خدا کے وجود تک پہنچے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا جب نور تھا تو کچھ تھا ہی نہیں، تو کس کے ذریعے سے خدا تک جائیں گے؟ یعنی مثلا ہم کہیں گے کہ جناب انہوں نے سورج کو دیکھا تو اس کے ذریعے خدا، بس ہے ہی نہیں سورج، فقط ان کا نور ہے. یہ ہے مولا کائنات نے جو دعائے صباح میں فرمایا کہ یا من دل علی ذات ہی بذات، اے وہ کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جو معرفت ہے خدا سے وہ بلا فصل ہے. یا اب عبداللہ حسین نے دعائے عرفہ میں فرمایا کہ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، تو غائب کب تھا میرے لیے کہ تیرے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو. تو ان کی معرفت بلا فصل ہے. یہ ایک منزل ہو گئی. ایک توحید کا آئیڈیالوجیکل بیان، نظریاتی، جو کسی حد تک ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس میں ایک بات کا اور بھی آپ اضافہ کر لیں کہ خود برہان نظم اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہے وہ خالق. یعنی کیا؟ جہاں کہیں آپ دیکھتے ہیں، میں ایک مثال دوں کہ ایک بچہ ہے،
وہ اگر بکری کا بچہ اس کی تصویر بنائے، تو اگر میں کہوں ایک بچے سے کہ تم اس کا سر بنانا، ایک سے کہوں اس کا دھڑ بنانا، ایک سے کہوں کہ اس کے 2 آگے پیر بنانا، ایک سے کہوں 2 اس کے پچھلے پیر بنانا، ایک سے کہوں دم بنانا، سب نے اپنی اپنی تصویر بنائی، جب اس کو جوڑیں گے تو بنے گا بکری کا بچہ صحیح؟ نہیں بنے گا، اس لیے کہ سر کسی اور نے بنایا، دھڑ کسی اور نے بنایا، پیر کسی اور نے بنایا۔ لیکن جہاں آپ نظم دیکھیں گے، ایک سنکرونائزیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول کرنے والا ایک ہے۔ یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس لائٹ کے ذریعے سے، جو نور ہے اس کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوں، یعنی اس نور کا اور ان آنکھوں کا خالق ایک ہے، ورنہ اس میں آپس میں تعلق نہیں ہوتا۔ میں غذا کھا رہا ہوں تو زبان سے چکھ رہا ہوں، تو اس غذا میں ذائقے کا خالق اور میری زبان کا خالق ایک ہے۔ اس غذا کو جب وہ معدے میں جاری تو ہضم ہو رہی ہے، تو اس کا خالق اور معدے کا خالق ایک ہے۔ جہاں کہیں نظم ہے، اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول کوئی ایک ہستی ہے کہ جس کے اختیار میں ہے یہ سارا نظام آپس میں، یہ خود خدا کے ایک ہونے کی، احد ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا توحید کا نظریاتی بیان۔ لیکن الحمدللہ چونکہ ہم سب ظاہر ہے کہ خدائے متعال کے وجود پر یقین رکھنے والے ہیں، ہمیں اس سے بڑھ کر تھوڑا عملی طور پر آنا چاہیے۔ جب خدائے متعال کا وجود ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں تو توحید کے اثرات میری زندگی پر کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں یہ کہ واقعاً جسے خدا پر یقین ہو جائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ میں اور آپ ایک ہی طرح سے ہیں، ہم کہنے والے، آپ سننے والے، ہم تو اس بات کو بیان کر دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے سیکھ کر، پھر اللہ جسے وہ توفیق دے دے کہ جس کی زندگی میں واقعاً خدا ہے اس کی زندگی میں کوئی بند کلی نہیں ہے۔ یعنی وہ کہیں پر آ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ بس اب میں کیا کروں۔ جس کی زندگی میں خدا، اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں، جس کی زندگی میں واقعاً خدا، اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں، اس لیے کہ ہے کس کی خاطر؟ سب کچھ ہے خدا کی خاطر۔ یہ اگر ہم ایام اعزاز سے سیکھ سکیں کہ اب عبداللہ علیہ السلام جنہوں نے توحید کو عملی کر کے دکھلا دی، کہ جب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا لاشِ اطہر ان کے ہاتھ میں، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہے مصائب کی منزل، لیکن کتنا بڑا معرفت کا درس ہے کہ ہون لی الامر، پروردگار یہ میرے لیے آسان ہو گیا اس منزل سے بھی گزر جانا۔ کیوں؟ لأنہ بعینک، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے۔ جس کا یہ یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کے بعد مصائب کی کوئی کیفیت آ جائے تو اس کے لیے بند راستہ نہیں، اس کے لیے ہر چیز اس لیے حسین ہے کہ خدا کے اذن سے، اور خدا نے اس پر اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ فقرہ کہ جو شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں کربلا میں حسن و خوبی کے علاوہ۔ تو یہ تو وہ عالم غیر معلمہ، اور یہ تو عصمت کی منزل ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں خدا ہے تو اب گھر کے معاملات ہیں، شوہر زوجہ کے معاملات ہیں، کبھی والدین بچوں کے معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات ہیں۔ اگر مجھے خدا کے وجود پر یقین ہے، مثلا میں جانتا ہوں کہ میرے کہیں پر سکوت اختیار کر لینے سے، چاہے میرا حق بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا تنازعہ رک جائے، ہو سکتا ہے وہ جھگڑا جو 10 سال چلنا تھا وہ نہ بڑھے آگے، اور میں نے اللہ کی خاطر یہ کر لیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو وجود خدا پر یقین ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے اور اس پر اجر دینے والا ہے، ورنہ یہ کہاں سے آپ میں ہمت آئے گی اور حوصلہ آئے گا۔ اس لیے عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوں، عبادت کبھی یہ بھی ہوتا ہے، عبادت کی منزل ہے کہ میں کسی وجہ سے چپ اور خاموش ہو جاؤں، اپنے حق کو چھوڑتے ہوئے گزرتے ہوئے۔ کبھی ہو سکتا ہے یہ خاموش رہ جانا زندگی بھر کی ساری نمازیں شب سے افضل ہو جائے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جسے خدا کے وجود پہ یقین ہے۔ میں نے ایک نیکی کی کسی نے نہیں دیکھا، اب چونکہ جین زی بھی اس درس کو شاید سن رہے ہوں، اور میں اپنے آپ کو بھی سب کو اس طرح سے شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ جس کی زندگی میں خدا، اس کی زندگی میں اخلاص ہے۔ ایک نیکی کی جو کسی نے نہیں دیکھی۔ اس وقت کی مصیبت یہ ہے کہ عبادت کرنا اہم نہیں رہا، عبادت کو سینڈ کرنا اہم ہے۔ میں عبادت کروں گا، اس کا مجھے اتنا شاید وہ نہیں کہ میں کس توجہ سے کر رہا ہوں، اس عبادت کی جو فوٹو ہے یا ویڈیو ہے اس کو میں سینڈ کتنے لوگوں کو کر رہا ہوں۔ کاش یہ بھی ہو سکے کہ ہم جو میسیجز آگے فارورڈ کرتے ہیں نا، اپنے آپ پر پابندی لگا دیں کہ جب تک کہ میں اس کو خود عمل نہیں کروں گا تو میں آگے نہیں بھیجوں گا۔ میسیج سینڈ کرنا عبادت تھوڑی ہے کوئی، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو پھر یہ عبادت ہے۔ اب اس کی اعلی ترین مثال کیا ہے؟ 5 روٹیاں دی اہل بیت اطہار نے۔
یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کوئی نوٹ کرنے والا نہیں، کوئی وہاں پر ذکر کرنے والا، لیکن وہ اتنے اس خلوص کے معیار پر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ایک دفعہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، کہتے نہیں کہ مجھے شکریہ کہو، لیکن دل میں تو خیال آتا ہی نا، انسانی فطرت ہے، کوئی تو تھینکس تو کہنا چاہیے تھا۔ اچھا جس کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے اس کو کرنا بھی چاہیے تھینکس۔ توحید کا یہ مطلب نہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہیں، اللہ نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو نیکی جس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کی ایک الگ ڈیوٹی ہے، جو نیکی کر رہا ہے دل میں تو بہرحال پڑھنے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی تو اپریسیشن ملے، اور یہ کوئی خلوص کے منافی بھی نہیں کہ کوئی خلوص رہا ہی نہیں، لیکن ایک عالی ترین منزل جو ہمیں قرآن میں بتلائی گئی تاکہ ہمارے پاس ایک پرائم ایگزامپل رہے کہ آہستہ 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 انسانی اوقات و بساط میں جتنا بڑھ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ روٹیاں دیتے ہیں تو یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، کہا لا نوری، تو سوچتے بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شکریہ ادا کرے۔ یہ کیا منزل ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو توحید کی عملی تصویر ہے۔ تو اگر ہم توحید کو فقط نظریاتی طور پر نہ لیں بلکہ اس کو عمل کے میدان میں لے کر آئیں تو پھر ہمارے لیے بہت سے مسائل، بہت سے معاملات، اس پر صبر کرنا آسان ہوگا۔ اب اس میں ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ میں خالی اشارہ کر دوں کہ جب ہم خدا کو واقعاً حکیم مانیں تو پھر اگر کوئی خدا کا حکم شرعی میرے سامنے آئے تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم خدا پر اتنا بھروسہ تو کریں جتنا ڈاکٹر پہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک مانے ہوئے ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو اس کی بات کو تو بڑی پابندی سے سنتے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ والی ٹیبلٹ کھانے سے پہلے لینی اور یہ والی ٹیبلٹ کھانے کے بعد لینی ہے تو میں اس پہ ٹرسٹ کر لیتا ہوں۔ تو خدا متعال پر کیا اتنا بھی توکل کرنے کو تیار نہیں کہ جو اس ڈاکٹر کا خالق ہے یا جو عقل کا خالق ہے، وہ خالی عاقل نہیں ہے، وہ خالق العقل ہے۔ اس کا بھی جو ریشہ ہے یا جو بنیاد ہے وہ اسی توحید سے، اسی حکمت سے نکلتی ہے۔ وہ خالق حکمت، خالی حکیم نہیں ہے، وہ خالق حکمت ہے۔ مثلا امام علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے صادق علیہ محمد علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ زمانے میں ایک اور فقیہ تھے کہ جن کو اپنے طور پر وہ فتویٰ دیتے تھے، جنہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو ان کی ٹھیک ہے فقہ تھی اپنی، تو انہوں نے امام سے کچھ سوالات پوچھے۔ امام کے شاگرد تھے لیکن اپنی فقہ بنا لی۔ مثلا پوچھا کہ اللہ نے ذبیحہ حلال کیوں رکھا ہے، مردار حرام کیوں رکھا ہے؟ آخر میں تو دونوں جانور مر جاتے ہیں، ذبیحے والا جانور بھی مر گیا، مردار والا جانور بھی مر گیا۔ امام نے جواب دیا کہ ذبیحے میں جو فاسد خون ہوتا ہے، ذبیحہ جب ہوتا ہے تو وہ فاسد خون جانور کے بدن سے نکل جاتا ہے، جب وہ مردار ہے تو مردار میں وہ خون اس کے بدن میں رہتا ہے اس وقت تک۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ خون ہی کو حلال کر دیتا، خون کو حرام کیوں کیا اللہ نے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر خون کو استعمال کیا جاتا تو ایک تو جسم میں بو پیدا ہوتی اس خون سے، پھر کوڑ اور جذام کا مریض ہو جاتا، اور پھر اس کے فقط ظاہری ریزنز نہیں ہیں، ہم خالی حکم شرعی کو ظاہری ریزن سے نہیں لے سکتے، اس کے بہت سارے معنوی اور باطنی اثرات ہیں۔ امام نے کہا کہ خون اگر اللہ حلال یوں کرتا کہ ہم خون استفادہ کرتے یا کھانے لگتے یا پینے لگتے فرض کیجئے، تو اس سے قلب شقی ہو جاتا، دل کی شقاوت آتی۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ پھر اللہ کو اگر اپنی اطاعت چاہیے تھی تو نماز کو کسی بھی زبان میں رکھ لیتا، کیوں عربی میں رکھی؟ ہر ایک کو عربی تھوڑی آتی۔ عجب جملہ کا امام نے کہا اللہ نے نماز کو عربی میں رکھ کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر ہر ایک ٹرانسلیشن میں نماز پڑھے تو اردو والا کیا ٹرانسلیشن کرے گا اور آپ کیا ٹرانسلیشن کریں گے، میں کیا ٹرانسلیشن کروں گا، انگلش والا کیا کرے گا؟ ہزار طرح کی ہزار الگ الگ نمازیں ہو رہی ہوں گی، اور آج ایک نماز ہو رہی ہوگی، آج سے 10 سال بعد کوئی اور ٹرانسلیشن ہوگا، وہ نماز ہی ہو رہی۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے باقاعدہ ایک نظام بنا کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا، اس کو عربی میں رکھ کر۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جب آپ نے خالق کو مانا ہے، اس کو حکیم مانا ہے، اور وہ ہم سے ہمدرد اس طرح سے ہے کہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی بھی حکم وہ حکمت اور محبت سے خالی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر اللہ نے ایک کی طرف رک کر کے نماز کرنے کا کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہے، تو کہیں بھی رک کر کے نماز ہو جاتی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے اللہ نے ایک طرف رک کر کے نماز کا حکم دیا ہے کہ تاکہ نظم و ضبط باقی رہ سکے، ورنہ 10 لوگ ہوں گے، 10 الگ الگ طرح رک کر کے نماز پڑھے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر اللہ کو اتنا نظم و ضبط رکھنا تھا تو پھر موت کا بھی ایک وقت متعین رکھ لیتا کہ بھئی ہر ایک کو ایک وقت کے مطابق موت آئے گی 60 سال میں مثلا،
اب کوئی بچہ مر جاتا ہے، کوئی 30 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 80 سال تک زندہ رہتا ہے، یہ کیا؟ امام نے کہا کہ اگر اللہ وقت کو متعین رکھ دیتا نا تو پھر تم توبہ سے غافل رہتے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے 60 سال میں ہی مرنا ہے، تو میں نے 59 سال تک جو بھی کرنا کرتا رہوں، میں آخری 6 مہینے کے لیے، آخری 1 مہینے توبہ کر کے، اللہ نے رکھا موت کو اتنا انپریڈکٹیبل کہ میں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہوں کہ موت کسی وقت آ سکتی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حکم کی کیسے مسئلے آتے ہیں، یہ امام معصوم ہی سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بعض چیزوں کی مصلحت ابھی نہ سمجھ میں آ رہی ہو، لیکن میں حکم خدا پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ کیا، یہ تو میرے لاجک میں نہیں آ رہا۔ توحید کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم خدا پر ایسے توکل رکھیں، جیسے میں نے ایک مثال دی کم سے کم ایک ڈاکٹر پر، بلکہ اس کی ایک اعلیٰ مثال اور ہے کہ جیسے ایک شیرخوار بچہ ماں پر توکل کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا میرا رزق کہاں سے آئے گا، میری حفاظت کس نے کرنی، وہ ماں کے پاس ہے، بس ماں کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ مطمئن ہے کہ مجھے کھانا بھی یہی دینے والی ہے، میری حفاظت بھی یہی کرنے والی ہے، میرے لیے سب سے زیادہ مخلص ہے۔ کم سے کم اتنا توکل ہو جو بچہ ماں پہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کی اور علماء اخلاق نے ایک عالی مثال بیان کی کہ اس سے بڑھ کے توکل یہ ہے کہ جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہے، وہ بچہ ہے وہ تو پھر بھی اپنی مرضی سے تھوڑا ہلتا ہے نا، وہ جو میت ہے وہ تو ہلتی ہی نہیں جب تک کہ وہ غسال نہ ہلائے۔ تو کاش کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ اس کی حرکت ہو، نہ اللہ کے حکم کے بغیر بولنا ہو، اور اللہ کا حکم ہو تو چپ رہنا ہو۔ یہ پھر ایک عالی ترین مثال ہے۔ اچھا، جب ہم توحید کو مانتے ہیں تو پھر ساتھ میں ہم عدل کو بھی اصول دین میں سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں ہم نے عدل کو اس میں شامل کیا؟ اس لیے کہ بعض مسلمان فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک بات کو مخلوط کر دیا کہ وہ کہتے ہیں خدا قادر ہے ہر چیز پر۔ جی قادر ہے، آپ یہ کہیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا اس کا مطلب وہ فرعون کو، نمرود کو، یزید کو جنت میں بھیج دے گا؟ تو بھیج سکتا ہے، وہ بھائی قادر ہے نا۔ جب آپ کہیں گے کہ قادر ہے تو اس کی مرضی بھیج دیں، تو پھر اس کی قدرت میں ہے کہ جس کے ساتھ جو مرضی کر لے۔ ہم کہتے ہیں کہ نا وہ قادر تو ہے بے شک، لیکن ساتھ میں حکیم بھی۔ آپ بہت سارے کام جو کر سکتے ہیں وہ قادر ہیں، آپ کرتے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات، آپ خود اپنے بچے کا گلا گھونٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ قادر تو ہے، طاقت تو ہے نا آپ کے پاس، لیکن آپ کے ذہن میں بھی کبھی خیال نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ آپ خالی قادر نہیں، آپ صاحب عقل بھی۔ تو خالی قادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں ہر کام جس پہ قدرت رکھتا ہے کر بھی لوں گا، کیونکہ میں خالی قادر نہیں ہوں بلکہ میں حکیم بھی۔ تو اب وہی مثال کہ خدا فقط قادر نہیں بلکہ وہ حکیم، بلکہ خالق حکمت ہے۔ تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ عدل کے مطابق ہے، اس سے اس کی قدرت پہ حرف نہیں آتا کہ مثلا فرعون، نمرود، یزید کو جہنم ہی میں جانا ہے تو کہ اللہ نہیں، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ کس کو کہیں بھیج دے، لیکن وہ عدالت کے ساتھ اس حکم کو نافذ کرتا ہے۔ ورنہ خدا کی عدالت اور ورنہ یہ پوری جو شریعت ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ مسمار ہو کے ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اچھا برا یہ سب کی تفریق ختم ہو جائے گی۔ خدا عادل ہے، جب بھی ایک مظلوم ہے نا اس کے دل میں ایک تسلی بھی رہتی ہے، اور یہیں سے ربط بنتا ہے۔ ابھی میں نبوت امامت کو اسکپ کرتے ہوئے ایک سٹیپ یوں آگے جا رہا ہوں کہ توحید اور عدالت کا ایک ربط بنتا ہے قیامت کے ساتھ۔ کیسے؟ اگر میں مانوں کہ خدا عادل ہے تو پھر میں دنیا میں دیکھتا ہوں ظاہری طور پر کتنے ظالم ہیں، ان کو ان کے ظلم کا کوئی حساب ہی نہیں ملتا۔ ظالم بھی تھا، دنیا میں عیش عیاشی کر کے چلا گیا۔ کتنے مظلوم ایسے ہیں جس کو اس دنیا میں اس کے ظلم کی کوئی جزا، کوئی کمپنسیشن ملتا ہی نہیں، بیچارہ آخر وقت تک مظلوم رہا، ایسے ہی چلا گیا۔ اگر میں خدا کو عادل مانتا ہوں تو مجھے فرض ہے اس عدالت کے اس عقیدے کی بنیاد پر کہ میں کسی اور جہان کا تصور رکھوں جہاں پر ظالم کو اس کے ظلم کا پورا حساب دینا ہو، ورنہ خدا کی عدالت وہ زیر سوال آ جائے گی۔ اچھا، ایک اور بات بھی ہے، خالی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملتا نہیں، بلکہ دنیا کی لمیٹیشن ایسی ہے کہ ہر ظالم کو ظلم کا بدلہ پورا مل نہیں سکتا۔ مثلا ایک ظالم ہے کہ جس نے دنیا کے حالات اس وقت آپ کے سامنے 10,000 بچوں کو مار دیا۔ اگر کسی نے 10,000 کو 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے، ایک بم برستا ہے تو ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اس کو آپ سزا بھی دے دیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا سزا دے دیں گے؟ ایک سزا یہ دے دیں گے کہ اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ اچھا، اگر پھانسی ہو گئی اسے، تو اگر اس نے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہے تو ایک دفعہ کی موت تو ہو گئی، تو 99,999 کا حساب کہاں ہے؟ اس دنیا کی لمیٹیشن یہ ہے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اس کو حساب ہو نہیں سکتا اس کا۔
اس لیے ایک اور جہاں کا تصور ضروری ہے جہاں پر یہ لمیٹیشن نہ ہو اور اس کو اس کے ظلم کا پورا حساب دینا پڑے، موت کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہو کے دینا پڑے. یہاں سے ایک ربط بنتا ہے قیامت کا. ادروائز پھر ہم خدا کی عدالت کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکتے کسی کو کہ، اور خود نہ مطمئن ہو سکتے اگر خالی اس دنیا کا تصور کریں گے. اس لیے کہ اس دنیا کی محدودیت بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں بالمشافہ کہ ہر مظلوم کے ساتھ اس کا کمپنسیشن بھی نہیں ہوتا. اس میں ساتھ میں یہ بات بھی جوڑ لیجئے گا کہ کچھ اعمال اس دنیا میں اتنے زیادہ بلندی پر ہیں نیکی کہ اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ دنیا کی، کہ اس میں کوئی جزا نہیں دی جا سکتی. مثلا اللہ تعالیٰ امیر المومنین علیہ السلام کو ایک ضربت جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے دنیا میں کیا عطا کر دے کہ اس ایک ضربت کا صلہ ہو سکے. ساری دنیا کی حکومت فرض کی جا جائے تو کیا امام حسین کا صلہ ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا امام حسین تو ائمہ علیہ السلام تو معصومین ہیں، کتنے غیر معصومین ایسے ہیں جن کے اعمال کچھ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کی بادشاہت بھی اسے دیں، ہم کہیں گے اس کا حق عطا نہیں ہوا. تو یقیناً یہاں کے بعد کوئی اور ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں کما حق ہو اس کو جزا بھی دی جا سکتے، خالی سزا کا معاملہ نہیں، جزا کا معاملہ بھی. تو بالکل ایک آپٹیمم لیول کیا اس جزا کا، وہ ہے لقاء اللہ. یہاں سے تصور جڑتا ہے قیامت کا بھی. ایک اور سوال ہے کہ اگر خدا عادل ہے، ہم کہیں گے عادل ہے، تو پھر دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ کتنے بچے ہیں بلا جرم و خطا مارے جاتے ہیں، ڈسیبل کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے ایسے جو غریب رہ جاتے ہیں، کتنے ایسے جو بلینز، اب تو ٹریلین جو ہے حساب بن گیا. مطلب اتنا فرق کیوں؟ دیکھیں اس کے لیے کچھ بنیادی پرنسپلز کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر بات میں مساوات، ایکویلٹی، وہ عدالت نہیں ہوتی. مثلا آپ یہاں کلاس میں اگر تشریف فرما ہیں تو ٹیچر یہ کہے کہ میں سارے بچوں کو ایک جیسا نمبر دوں گا کیونکہ میں عادل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. عدالت کا تقاضا ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. ایک وجہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا انصاف کرنے والا ہوں، میں سب کو ایک جیسی دوا دوں گا، سب کو ایک جیسا انجیکشن لگاؤں گا. نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا. ایک جیسا کرنا ظلم ہو جائے گا. کبھی کبھی ایک جیسا ہونا ظلم ہوتا ہے. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ نو ون از انٹائٹلڈ ٹو اینی تھنگ فرام گاڈ. اللہ کی طرف سے ہم کوئی تقاضا اللہ سے کر نہیں سکتے، جو کچھ ہے وہ فضل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کسی کے لیے کم کسی کے لیے زیادہ، اس کی اپنی مصلحت ہے، وہ بھی آتا ہوں. لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنی طرف سے یہاں پہ کوئی نیاز لے کر آیا، اس نے ایک شخص کے لیے 2 شیرمال دے دی، کسی کو 1 دے دیا. وہ جس کو 1 دیا اس پر ظلم نہیں ہوا، یہ اس لیے کہ یہ آنے والے کا جو استحقاق تھا اس نے کسی کے لیے 2 دے دیے، کسی کو 1 دے دیا. اللہ کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی پہلے سے یہی سمجھ لے اس بات کو کہ میں کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، جو ہے وہ فضل ہے، تو یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں آئے گا کہ پروردگار یہ ظلم کیوں ہوا. ظلم کہاں سے ہوا؟ جو ہے وہ بھی عطا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تیسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار بھی ہے. ایسا نہیں جس کو کم ملا وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے، جس کو زیادہ ملا اس کے برابر. جس کو 1 روٹی دی ہے وہ خالی اپنے آپ کے لیے ذمہ دار، بس ختم ہو گئی بات. جس کو 2 روٹیاں دی ہیں وہ اپنا بھی ایک ذمہ دار ہے، ایک اور بھوکے کا بھی ذمہ دار ہے. جس کو 3 دی ہیں وہ اپنا ذمہ دار ہے، 2 اور بھوکوں کا ذمہ دار ہے. جس کو 100 روٹیاں دی ہیں وہ اپنا ایک اس کے لیے 99 کا اور ذمہ دار ہے. جس کے لیے کم اور زیادہ ہے وہ ڈیوٹی بھی اس طرح سے کم اور زیادہ ہے. آپ عدالت کو سمجھیے گا. اور یہ کیوں اللہ نے پھر کم زیادہ رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ سب کو بالکل ایک جیسا ہوتا نا نظام، تو دنیا کا جو حسن ہے، دنیا کا جو بڑھنا ہے، وہ امتحان ہے، وہ ہوتا ہی نہیں. پھر سب ایک جیسے، سب کی عقل ایک جیسی ہوتی، سب کی ہائٹ ایک جیسی، سب کا نظام، تو پھر وہ مثال مثلا جیسے، خیر مثال تو اتنی وہ نہیں، سگریٹ کے جو ہے نا وہ اللہ وہ یہ بنا چاہتا ساری ایک جیسی بن جائے بس. یہ حسن ہی اس بات پر ہے کہ میں کسی ضرورت میں آپ کا محتاج ہوں، شاید آپ کی ضرورت میں میرے محتاج ہوں، اور یہیں پر امتحان ہے. تو اللہ نے یہ فرق اس لیے رکھا کہ خود قرآن میں فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی، کسی کو کم کسی کو زیادہ. لیکن اس کا مطلب کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. جن کے پاس زیادہ آیا ہے، یہ 71 آیت سورہ نحل کی، جن کے پاس زیادہ آیا ہے وہ ان تک پلٹاتے کیوں نہیں جن کے پاس کم آیا تھا؟ رسپانسبل ہے وہ، یہ اس کا امتحان ہے. ایک اور پرنسپل یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی منظر کو دیکھ کر فوراً جلد بازی میں فیصلہ نہیں کریں گے تو ظلم ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا فیصلہ غلط ہو،
فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا. جلد بازی کی گویا ایک طرح گفتگو تھی. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو کبھی ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. مثلا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے حضرت موسیٰ حضرت خضر کا، جو سورہ کہف کا واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا حضرت خضر سے آپ کیوں قتل کر رہے ہیں بچے کو؟ ظاہر میں دیکھا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک، ظاہر میں دیکھا جائے تو ایک ظلم ہو رہا ہے، بچے کو کیوں مار رہے ہیں؟ لیکن حضرت خضر وہ ماضی کو بھی جانتے ہیں اس بچے کے کہ فکان ابواہ مومنین، اس کے دو ماں باپ جو ہے مومن ہیں، مومن تھے. مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافر ہو جائے گا، اور اللہ اس کو ایک نعم البدل بھی عطا کرے گا ان کے ماں باپ کو. تو ہم ایک منظر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں پورا نظام ہے. کبھی ہو سکتا ہے ایک چھوٹا منظر ظاہر میں ظلم لگ رہا ہو، جیسے کہ ایک بچے کو جب انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے تو وہ چیخ رہا ہوتا ہے، اس کے ذام میں یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ آگے اس کی حکمت اور بہتری اور بھلائی میں. دنیا کا نظام بھی ایسے ہی ہے. ایک آخری بات عدل کے سلسلے میں یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظلم ہے بہت سے مقامات پر، ہماری خود کی اپنی کارستانی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جتنا زمین میں اور سمندر میں فساد ہے وہ انسان کا اپنا کمایا ہوا ہے. یہ گلوبل وارمنگ کیا اللہ کے نظام کی وجہ سے یا ہماری کرتوتوں کی وجہ سے؟ دنیا میں کتنے سیلاب ہے، کتنے، یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمارے معاملات کی وجہ سے. اور اس پہ ایک عجب آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تم تک آتی ہو مگر یہ کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی بھی. تو اے اللہ تو ہر مصیبت کی سزا دیتا ہے؟ کہا نہیں، یعفو عن کثیر، کثیر کو تو میں معاف کر دیتا ہوں، اکثر تو معاف کر دیتا ہے اللہ، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پلٹ کر ہم پر آتی ہیں. اچھا لیکن مولانا صاحب کتنے ہی ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ظالم ہیں، ان پہ تو کوئی مصیبت نہیں آ رہی. ہاں یہ اللہ کا ایک اور دوسرا نظام ہے. وہ کیا نظام ہے؟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلَكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ سورہ کہف میں کہا اللہ نے کہ ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت متعین کیا ہوا ہے. جتنا ڈیلے ہوتا ہے نا حساب اتنا سخت ہوگا. مثال کے طور پر ایک چائے کا قطرہ ہے، وہ گر گیا گلاسز پر، تو آپ فوراً گلاسز کو اتاریں گے اور اس کو صاف کر لیں گے، فوراً کریں گے. اگر وہی چائے کا قطرہ میرے لباس پہ گر جائے تو سوچ سکتا ہے میں فوراً اس کو صاف نہ کر پاؤں، وہ دھلنے میں جائے گا تو صاف ہوگا. وہی چائے کا قطرہ ہو سکتا ہے کہ قالین پر گرے، وہ ہو سکتا ہے 1 سال بعد دھلے گا، لیکن فوری دھل جائے گا، وہ 1 منٹ میں صاف ہو جائے گا. اس کو ذرا گھمانا پڑے گا واشنگ مشین میں، وہ 1 سال بعد جب دھلے گا تو اس کو اور رگڑنا پڑے گا. جتنا لیٹ ہوگا معاملہ اتنا سخت ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پڑھی تھی دربار یزید میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، وہ کہ جو کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہیں جو مہلت مل رہی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں نے اتنا ظلم کچھ بھی نہیں ہوا. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اللہ نے کہا کہ ہم اس لیے تمہیں مہلت دیتے تاکہ گناہ پورے ہو جائے اور ہو جائے. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کسی ظالم کو تو اس کے ظلم کا حساب ہی نہیں مل رہا، بھائی مجھ پہ مصیبت آ رہی ہے اس پہ نہیں آ رہی، یہ مصیبت آ رہی ہے بہتر ہے، یہ ابھی حساب صاف ہو رہا ہے. اس مصیبت کی وجہ سے اللہ موت کے وقت کی تکلیف سے بچا رہا ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ برزخ کے معاملات سے بچا رہا ہے. جتنا لیٹ ہوتا جائے گا اتنا سخت، آسان نہیں ہوگا، سخت ہوتا جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ عدالت کا معاملہ ہے اور خدائے متعال، اس پہ ظاہر ہے کہ گفتگو اور ہو سکتی ہے. ہم تھوڑا سا یہیں سے رب دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھ پر اس وقت حساب و کتاب لے کے جب اپنی حجت تمام کر چکا ہو. ورنہ اگر طلبہ کو استاد نے کچھ سکھایا ہی نہیں تو امتحان کیسے لے سکتا ہے پھر وہ؟ خود یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ خدا کی عدالت کا تقاضا کہ وہ کسی نہ کسی حجت کو بھیجے. اب وہ حجت کبھی نبی کی صورت میں، کبھی امام کی صورت میں. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہے، اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے. پھر آگے کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ناقدری ہے گویا ایک طرح سے، کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے کسی کو بھیجا نہیں تو یہ اللہ کی یعنی میں لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ کی ناقدری ہم کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے کسی کو بھیجا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا.
اللہ نے جب حجتوں کو بھیجا تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو نبی کا کام ہے وہ نبی کا کام خالی ہمیں نماز روزہ سکھا دینا نہیں. نبی جو آ رہے ہیں وہ ایک پورے نظام کو بتانے کے لیے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی قوم آتی ہے ان کے پاس, کہتی ہے کہ آپ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں. یہ آیت ہے سورہ اعراف میں بھی, سورہ بقرہ میں بھی. حضرت موسیٰ سامنے سے یہ نہیں کہہ سکتے میں نبی ہوں, میرا کام تھوڑی کہ پانی کا انتظام کروں گا, یہ تمہارا کام ہے. نہیں, انہوں نے دعا کی اللہ سے. حضرت عیسیٰ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کھانا آ جائے. وہ نبی خدا یہ نہیں کہتے کہ کھانے کا میرا سے تعلق تھوڑی ہے. حضرت ذوالقرنین کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یاجوج ماجوج نے جہاں فساد فی الارض کیا, تو یہ جو بند بنانا ہے نا, یہ بڑا سا بند, اس میں آپ ہماری مدد کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین یہ نہیں کہتے کہ یہ تمہارا کام ہے نمٹنا. نبی جو ہے نا وہ ہر معاملے میں پھر حجت ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر ایک قریے سے گزر رہے ہیں, ایک دیوار خراب ہے, حضرت خضر دیوار بنا دیتے ہیں. نبی خدا کا کیا کام دیوار بنائے؟ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں الگ الگ انبیاء کی. حضور مکرم کے زمانے کی بات ہے, ایک شوہر نے اپنی زوجہ کے ساتھ ایک حق تلفی کی زہار کا ایک صیغہ پڑھ دیا جس سے وہ حرام ہو جاتی تھی, اور بیجا یہ کام کیا, وربل ابیوز کیا سمجھ لیں. وہ خاتون آئی شکایت کرنے کے لیے حضور مکرم کے پاس. اللہ نے اس پہ پورا سورہ نازل کیا, سورہ مجادلہ. حضور سامنے پلٹ کے نہیں کہتے کہ میں بدر احد خیبر خندق میں ان معاملات میں ہوں, یہ ایک خاتون آئی ہے تمہارا شوہر کا معاملہ, یہ میرے پاس کیا لے کر آ گئی. نہ, وہ حجت ہے تو ہر معاملے میں حجت ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر اس سورہ مجادلہ کی آیت میں اللہ نے جب ذکر کیا تو 3 مرتبہ ایک آیت میں اللہ نے تسلی دی کہ اللہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے. یعنی اگر ایک شوہر زوجہ کا بھی معاملہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو, کس طرح سے بات کر رہے ہو. اور جب ہم نبوت تک آئے تو خود بخود ایک بڑی لاجیکل اس میں سیکوینس یہ بھی ہے کہ جب دین کو بیان کرنے والا ہے تو دین کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی بھیجے اللہ, ورنہ دین اس طرح سے تحریف میں آ جائے گا کہ ہر ایک دین کے نام پر اپنی ذاتی رائے یا اپنی دل کی خواہش کو نبی سے منسوب کر کے یہ کہے گا کہ یہ بھی دین ہے. کیا یہ نہیں ہوا؟ تاریخ میں یہ ہوا ہے. نماز پڑھنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ بہت اچھا کام, لیکن اس موقع پر نماز پڑھنا جہاں نبی نے کہا ہے. اگر ایسے موقع پر جہاں نماز کا کوئی حکم نہیں ہو تو میں پڑھنے لگوں کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا ایک خاص مہینے میں, یہ دین نہیں. نماز پڑھی اللہ کے حکم سے تو وہ عبادت ہے, اور نماز پڑھی اپنی مرضی اور خواہش سے تو عبادت نہیں, وہ بدعت ہے. دین کو اپنی ٹرو اسپرٹ میں محفوظ رکھنے والا اگر کوئی اللہ کی طرف سے نہ ہو تو پھر وہ اللہ کے نبی بھیجنے کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا. یہ وہ پیغام ہے کہ جو غدیر کا ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. کیوں کام نہیں کیا؟ کام تو اتنا کیا, اس لیے وہ کام باقی نہیں رہنے والا اگر علی کو متعین کر کے نہ جائے, جو نبی جیسے ہوں, جن کا کہنا ویسے ہو جیسے نبی کا کہنا ہے. آپ اس میں امامت پر بہت حوالوں سے بات ہوتی ہے مجالس میں, آپ سماعت بھی فرماتی ہیں, لیکن میں اس کو ایک اور حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بعد میں جو ائمہ بن گئے ان کا دیکھیں, اگر سن وفات بھی آپ دیکھیں کہ مثلا ابو حنیفہ ہے, ان یہ بھی امام کہا گیا, امام ابو حنیفہ. میں ہر ایک کے لیے اس وقت کوئی طنز و تشنیع کرنے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن ایک ریالٹی کو کوٹ کر رہا ہوں. یہ 6 امام 7 امام کا زمانہ تھا. ان کا سن وفات ہے 150 ہجری. امام مالک ہے, ان کا سن وفات ہے 179 ہجری. امام شافعی ہے, ان کا سن وفات ہے 204 ہجری. ٹھیک ہے, یعنی رسول اللہ کے تقریباً 200 سال بعد. پھر امام احمد ابن حنبل ہے, ان کا سن وفات ہے 241 ہجری. پھر بعد میں سیاہ ستہ کے مؤلفین آئے جنہوں نے حدیثوں کو اپنے طور پر جمع کیا. امام بخاری جنہیں کہتے ہیں, ان کا سن وفات ہے 256 ہجری, یہ 10ویں 11ویں امام کے زمانے میں. امام مسلم, ان کا سن وفات 261 ہجری اور لیٹ. امام ماجہ 273 ہجری. امام ابو داؤد 275 ہجری. امام ترمذی 279 ہجری. امام نسائی 303 ہجری. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے
کہ جو حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہہ سکے کہ ان ابی ان جدی ان ابی ہے 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی نہیں ایسا. یعنی ان میں سے کوئی نہیں ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے, انہوں نے سنا ان کے 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 بابا سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہ صرف فقط آپ کے امام کہہ سکتے ہیں. وہ جب سند بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام مثلاً کہ میں نے سنا اپنے باپ ان جدی ان ابی ہے ان ابی ہے ان ابی ان ابی ہے ان ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ حدیث سلسلۃ الذہب جو امام رضا علیہ السلام نے بیان کی. یہ گولڈن چین خالی آپ کے پاس ہے. تو اس پر ناز کیجیے گا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیور اسٹریم ہے, جہاں پر کسی غیر معصوم کی ملاوٹ نہیں ہے. یہ ہے امامت, کہ جہاں جن کا کہا ہوا ویسے ہو کہ جیسے رسول اللہ کا کہا ہوا ہے. اور اس پہ ایک تھوڑی سی روایت سنا ہوں, لطیف سی روایت ہے. 5ویں امام کی جب شہادت ہو گئی تو ان کی تعزیت پیش کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. اب جو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے تھے, ضروری نہیں کہ وہ انہیں امام بھی مانتے ہوں, عام تعزیت کے لیے بھی تو لوگ آتے تھے نا. سارے امام کے شاگرد ان کو کوئی باقاعدہ منصوص من اللہ امام تھوڑی ماننے والے تھے. تو جب وہ آئے تعزیت کے لیے امام صادق علیہ السلام کے پاس, تو سالم بن ابی حفصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ واللہ لا یرا مثلہ ابدا, اب ہم جو گزر گئے یعنی 5ویں امام, ان کے جیسا تو کوئی اور نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ معرفت نہیں تھی کہ 6ٹھے امام بھی وہی ہیں. اور اس لیے ہم نہیں دیکھ سکیں گے کہ یہ جو تھے امام باقر, وہ تو براہ راست کہتے تھے قال رسول اللہ. اب ظاہر ہے کہ امام باقر علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ رسول اللہ سے 100 سال بعد کا ہے, ان کی جو شہادت ہے وہ. تو وہ براہ راست کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ. وہ ہستی چلی گئی, اب ان جیسا تو کوئی نہیں. یعنی ان کو یہ معرفت نہیں تھی کہ امام صادق علیہ السلام بھی یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا, بہرحال امام سماعت فرما رہے تھے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو امام نے کچھ دیر سکوت اختیار فرمایا, پھر فرمایا قال اللہ عز و جل, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے براہ راست. قال اللہ عز و جل, کہ کوئی ایک آدھی کھجور کے برابر بھی خلوص کے ساتھ صدقہ دے تو میں اسے اتنا پال کر بڑا کروں گا کہ قیامت کے دن میدان کوہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کو جزا ملے گی. یہ اللہ نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا واہ عجبا, ارے تعجب کی بات ہے, ان کے بابا ابو جعفر وہ تو براہ راست قال رسول اللہ کہتے تھے, یہ تو قال اللہ کہہ رہے ہیں. یہ وہ امتیاز ہے امامت کے سلسلے میں کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے, کہ ہم نے اپنا تعلق خدا سے ایک معصوم ہستی کے ذریعے جوڑا ہوا ہے. یہ سعادت ہے. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی گفتگو ہے کہ پھر جو ان کے مقابل پر آئے اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے مقابل پر آئے. اور اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ جو ہم میں سے ایک کا انکار کر دے گویا سب کا انکار کر دیا. پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 12 کا عدد ہے وہ آپ کو سیاہ ستہ کی جو 6 بڑی کتابیں ان میں سے 5 میں کم سے کم 12 کا عدد ملے گا کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ یا جانشین یا وزیر ہوں گے. 12 یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے مولا علیہ السلام کو ماننا نہیں ماننا یہ تو ہر ایک کے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے, ورنہ تو ساری دنیا مولا علی کو مان لے تو ان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. ساری دنیا علی کو چھوڑ جائے تو علی میں کوئی نعوذ باللہ کمی نہیں ہونے والی. وہ علی بے نیاز رب کا بے نیاز نمائندہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس چین کو نہیں بھی ماننا تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ جو 12 بار بار حضور نے فرمائے 12 کون سے ہیں؟ 12 بنا کے تو بتائیے. یہ جب ہم قم میں تھے نا تو جو ہمارے عقائد کے جو استاد تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں قیامت تک کہ آپ 12 بنا نہیں سکتے. 12 بنا کے بتائیں 12 کون, اس لیے کہ اس میں پھر کس کا نام لکھیں گے آگے. خلفاء راشدین ہمارے یہاں تو 12 ہیں خلفاء راشدین, اولہم علی آخرہم مہدی, لیکن جو عام روش کے مطابق خلفاء راشدین فرض 4 ہیں. خلفاء راشدین 4, خلفاء بنی امیہ 28, خلفاء بنی عباس 37, حاضر امام 52, دایان مطلق 49. یہ الگ الگ فرقوں کے میں نے آپ کو عدد بتا دی. 12 کا عدد سوائے علی اور اولاد علی کا آپ کو نہیں ملے گا. یہ 12 کا عدد اتنا امپورٹنٹ ہے. یہیں سے پھر 12 کے عدد پہ بعد یعنی امام زمانہ علیہ السلام. اور امام زمانہ علیہ السلام کا جو عقیدہ کانسیپٹ اس پر بھی ایک سوال مثلا یہ کہ ان
کا سن مبارک اتنا زیادہ کیسے ہے؟ میں عقیدے پہ بات کر رہا ہوں تو یہاں بات کلوز ہو رہی ہے. تو بہت سے اس کے جوابات ہو چکے ہیں. ایک جواب اس طرح سے بھی دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا جب انہوں نے وہ ذکر یونسیہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں یہ فرمایا ہے کہ اگر لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم قیامت تک کے لیے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. قرآن ہے. یہ اللہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے رکھتا ہے؟ یعنی مچھلی کو بھی زندہ رکھتا، یونس علیہ السلام کو بھی زندہ رکھتا اور مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. قرآن ہے نا. اس کا مطلب وہ اللہ جو اپنی ایک حجت کو چاہے تو مچھلی کے شکم میں قیامت تک کے لیے زندہ رکھے. تو جو فخر یونس ہے، کیا وہ حیات دے کر قیامت تک کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا جب تک اللہ کا اذن ہوگا؟ تو خود یہ بھی ایک جواب ہے. ہم نے کوشش کی کہ وہ جواب یا وہ باتیں آ جائیں جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتی. شاید کوئی ایک نیا پہلو آپ بھی اس کو آگے اپنی مجلسوں میں بیان کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہ ہماری یہ ضرور خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو متصل کریں حجت خدا سے. اور حجت خدا سے متصل کرنے کے لیے ایک سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے حضور و غیاب کو، یعنی اپنی اٹینڈنس کو میچ کر لیں امام زمان علیہ السلام سے. کیا مطلب؟ کلاس میں اٹینڈنس ہوتی ہے، کون سے شاگرد حاضر ہے کون سا غائب ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس مقام پر امام زمان علیہ السلام ہیں، جس وقت میں، جس مقام پر، جس اطاعت عبادت میں، اس میں میری تو غیر حاضری نہیں لگتی ہمیشہ. اس کا مطلب ہے کہ میری اٹینڈنس میچ نہیں کر رہی امام سے. مثلا نماز ہے اول وقت، سوال ہے آپ اپنے آپ سے پوچھے گا امام اس میں حاضر ہوں گے یا غائب ہوں گے؟ اس میں موجود. ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام تو وہ تو خود نماز ہے، وہ تو خود ان کے صدقے میں نماز. تو اگر میں نماز کے معاملے میں ہمیشہ میری ایبسنٹ لگتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری اٹینڈنس میچ نہیں کر رہی حجت خدا کے وجود کے ساتھ. یہ سادہ سا فارمولہ. کہیں غیبت ہو رہی ہو، کہیں حرام ہو، کہیں فحشا ہو، نعوذ باللہ، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ امام اسلام اس محفل میں ہوں گے؟ نہیں. اور اگر میں وہاں پر ہوں تو میری پریزنٹ ہے، امام نہیں ہے، اس کا مطلب میری اٹینڈنس میچ نہیں کر رہی. اپنی اٹینڈنس کو میچ کرتے جائیں حجت خدا کے ساتھ، امام زمان علیہ السلام کے ساتھ. تو شاید 90% معاملات میں ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متصل رکھے وجود حضرت حجت علیہ السلام سے. اور آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں، ارما مچل رہے ہیں دل بے قرار میں، ایک میں ہی منتظر نہیں، اے منتظر امام، محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ظہور امام زمان اسلام کا وقت دیکھنا نصیب فرما. اگر اپنی قبروں میں جا چکے ہیں تو دعائے عہد میں ہمیں تاکید کی گئی کہ اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار اس وقت تو مجھے اپنی قبر سے نکال کر اسی کفن کی حالت میں، اسی کیفیت میں اپنے امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ماموم اور امام کے درمیان، اگر اس کی نیت خالص رہی ہے تو یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ چھوٹا سا ایک عقائد کا بیان تھا، کوشش کی ہم نے ایک تسلسل میں بیان ہو جائے. ایک پوائنٹ اور بھی اس میں امامت کے اور حجت کے سلسلے میں شامل یوں کر سکتے ہیں کہ آیت بڑی مشہور ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا، اللہ، رسول اور اولی الامر. ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اللہ اور رسول کون. اولی الامر، یہ اولی الامر کون ہے؟ احادیث سے تو ثابت ہے کہ اولی الامر کون ہے. وہ حضور نے فرمایا کہ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، سب سے پہلے علی ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر مولا علی زین العابدین علیہ السلام ہیں، پھر امام باقر. اور اس وقت فرمایا تھا کہ تم میرے فرزند سے ملاقات کرو گے اور میرا سلام پہنچانا. لیکن قرآن میں جتنے بھی لا تطیعوا ہیں ان کو ایک جگہ جمع کریں کہ ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ بھی اللہ نے کچھ آیتوں میں کہا ہے، مثلا جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، مثلا مشرک کی اطاعت نہ کرنا، مثال طور پر خائن کی اطاعت نہ کرنا. وہ میرے پاس اس وقت سامنے یوں میسر نہیں، ورنہ میں کبھی اس پہ اور تفصیلی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بھی. بہرحال جو بھی اول الامر ہو وہ ان میں سے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ ایک طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اطاعت کرو اور ایک طرف سے کہ اطاعت نہ کرو اور وہ ایک ہی شخصیت ہو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی جھوٹا اول الامر نہیں ہو سکتا،
اس کا مطلب ہے کہ کوئی مشرک اولو الامر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خائن اولو الامر نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ نے کہا کہ اسراف کرنے والی کی اطاعت نہ کرنا، وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا، فساد کرنے والی کی اطاعت نہ کرنا، وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا۔ جو آپ فہرست بنائیں گے نا جن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، اس فہرست کا نتیجہ ہی یہ نکلے گا کہ اولو الامر کو معصوم ہونا چاہیے، ورنہ وہ اور چارہ بچتا نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کہیں گے کہ بادشاہ یا اپنے وقت کے حاکم کو اولو الامر سمجھو اور اس کی اطاعت، تو یہ جو اللہ نے کہا لا تطیعوا، یہ خود اللہ کی بات پہ نعوذ باللہ تضاد ہو جائے گا کہ ایک طرف سے اللہ کہے کہ ان بادشاہوں کی اطاعت کرو، دوسری طرف کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، تو اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ تو اولو الامر اس فہرست میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اور چھوٹی سی گزارش تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔